محکمہ موسمیات کے مطابق ذی الحج یعنی بقرہ عید کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ چاند کے ظاہر ہونے پر جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ خود جس نے یہ کام کیے اور اس کی اولاد اسی سال کے اندر اسی مہینے کے اندر ارب پتی بن جاتی ہے، اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو فائدہ اٹھا لیتا ہے سو اٹھا لیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جن کو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، یہ 3 کام نہیں کر پاتے۔ وہی شخص یہ 3 کام کرتا ہے جس نے اس سال ارب پتی بننا ہوتا ہے۔ جو شخص مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ 3 کام لازمی کرے۔ کام کون سے ہیں؟ بڑے آسان سے ہیں، یہ بھی مت سوچے گا کہ پتہ نہیں کتنے مشکل کام ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ جو بھی اپنی نسلوں کو اور خود کو اپنی اولاد کو امیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف یہ 3 کام، اب چاند ظاہر ہو چکا ہے، یہ 3 کام فوری طور پر کر لے۔ تو جو شخص یہ 3 کام کرے گا، ہر مقصد، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، فوراً طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد مانگو گے تو اللہ اسی سال نرینہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر مانگو گے تو اللہ گھر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر روزگار مانگے تو اللہ روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات، جو گھر میں لا علاج مریض ہے، بیمار ہے، اگر وہ شفا مانگے تو رب کائنات اسی مہینے میں شفا بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 کام کرتا ہے، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے پر کر لیتا ہے۔ اب کام کون سے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات اور طریقہ کار سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ جو رہ گیا تو رہ گیا۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا۔ اس میں 3 کام ہیں، کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سنیے گا۔ سب سے پہلا کام، چاند کیونکہ ظاہر ہو چکا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ سورہ الفاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس سورت کی صرف 7 آیات ہیں، اور صرف 7 آیات ہے، پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل آسان سی سورت ہے۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیسے پڑھنی ہے یہ بات میں بتاتا ہوں، اور کیا طریقہ کار ہے اس کی مکمل وضاحت آپ ذرا سنیے گا۔ اور چاند رات میں ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا کے ذریعے میرا رب تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سوار دیتا ہے۔ تو یہ رات کیونکہ قبولیت کی رات ہوتی ہے، آپ کو پتہ، اسی مہینے کے اندر یہ جو ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی کے اندر حج بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کو 2 3 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، دوسرا میرے آقا کی سنت، تیسرے نمبر پر حج، جو آج کئی حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدائیں دے رہے ہیں، اللہم اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو بندہ کرے گا وہ خود اور اس کی اولاد کو اللہ حج نصیب فرمائے گا۔ تو دوستو، اتنا مال و دولت، اتنا پیسہ اس بندے کے پاس آتا ہے کہ کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کی ہر بات کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پھر اس کو کریے گا، انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں۔ اب ذرا سورہ الفاتحہ شریف، اس کی صرف 7 آیات ہیں، یہ پہلا کام میں بتا رہا ہوں۔ پہلا کام صرف آپ نے سورہ الفاتحہ شریف اور اس کے ساتھ ہے، جو ہے وہ آپ کو دوسری صورت بھی بتاتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور تینوں کام بالکل آسان سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، آپ وضو کر لیں، ابھی سے وضو کر لیں، اور وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یکسوئی میسر ہو جائے، یعنی تنہائی میں پڑھنا ہے۔ یہاں لوگوں کا ہجوم ہو، لوگوں کا رش ہو، وہاں پر عمل نہیں کرنا۔ تنہائی میں خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں۔ یہ دیکھیں، جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل پڑھتا ہے، جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو آج رب کی بارگاہ سے مانگیں، آج جتنا مانگیں گے آج عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ عشرہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، جس کو ہم
حج کا مہینہ کہتے ہیں، یہ پہلا عشرہ اور اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے 3 عشرے ہیں جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یعنی کہ آخری 10 دن، عربی کے اندر 10 کو آخری جو 10 دن ہوتے ہیں ماہ رمضان کی، ان کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں ایک لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ عشرہ ہے ذی الحج کا، اس کے اندر بھی ایک دن ایسا ہے جس دن قربانی ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک عشرہ 10 دن جو ہوتی ہے وہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، جن کی حدیث پاک میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اس لیے جو شخص ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں حاجت پوری نہیں کروا سکتا، جن کو سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو لوگ خاص کر وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کے پاس کوئی اور راستہ جن کو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کے پاس سے میری گزارش ہے کہ صرف یہ آج رات کسی لمحے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی چاند کی خبر ملتی ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں تو 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، 300 غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ غضب کے دروازے جب بندے بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دے گا، غیب سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ یہاں تو ایک بھی اللہ رزق کا دروازہ کھول دے تو یہ ساری کائنات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے اس بندے کے لیے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، پھر وہ اندازہ لگائے کہ اس بندے کی شان، اس بندے کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا۔ انشاءاللہ عمر میں برکت، رزق میں برکت، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا مٹ جانا، نیکیوں کا دگنا ہو جانا، قبر کی تاریخی بہت کچھ ملتا ہے۔ اس ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کا احترام کر لیں، کیونکہ اس کے اندر یوم عرفہ اور قربانی ہے، تلبیہ ہے، حج ہے اور بہت سارے کچھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف پڑھوں تو وقت بہت چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرماتا ہے، اور جو بندہ بھی ان بندوں کو دیکھے۔ اب حج کے مہینے کے اندر جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں صدائے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہی لمحات میں بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگ لے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات واضح ہے، یہ ایک صوفیہ راز ہے۔ اب دوسری بات، بہت سارے لوگوں کو وظیفے کے دوران بہت سارے وسوسے خیالات آتے ہیں، جس وجہ سے وہ وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب میں بہت سارے راز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رازوں کو اگر سمجھ لیا تو کبھی کسی بھی وظیفے کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز، آپ نے اپنے وسوسوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ کیسے کہ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ کیسے نہیں آئے گا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اس بات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے وہ وظیفے کے اندر بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت برستی ہے۔ اب پہلی چیز، سورہ فاتحہ شریف کو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اب میں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی ہے، اور آخر میں آمین بھی پڑھی ہے۔ اب یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھیں، حالانکہ میں نے بھی ابھی تھوڑی سی تیز پڑھی ہے، لیکن تلفظ کے لحاظ رکھا ہے۔ آپ نے بھی اس کو تحمل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص بھی موٹر سائیکل پر جا رہا ہو، ایک نے بہت سپیڈ لگائی ہوتی ہے، لیکن پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح وظیفہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے پڑھتا جاتا ہے کہ بس تلفظ کا خیال بھی نہیں رکھتا، اور وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ پڑھتا ہے، دیکھیں اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں، 2 پوائنٹس میں نے آپ کو دے دیے۔
ایک تو یہ کہ یکسوئی حاصل کرنی ہے، دوسرا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے بچنا ہے۔ اب شیطان کے حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے طاؤس پڑھنا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے اور اللہ باری تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں تو مجھے اس سے محفوظ فرما لے، میری حفاظت فرما لے، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پھر وہ شیطان جو تمہیں وظیفے کے دوران وسوسے آتے ہیں، جس وجہ سے تم وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہو، وہ بھی نہیں آئیں گے، اور جب یہ وسوسے نہیں آئیں گے تو آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ بڑی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے۔ دیکھیں، یہ باتیں کامل یقینی کی باتیں ہیں۔ جب آپ کسی عمل پر یقین کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت پر یقین کر کے پڑھتے ہیں، اور حج کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھتے ہیں، تو وظیفے کی تاثیر و طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کیسر روم میں ایک شخص موجود تھا، جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب وہ ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا اللہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بڑے بڑے علاج کروا چکا، اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا، لیکن جب سے یہ ٹوپی پہنی ہے سر کا درد آتا ہی نہیں، سر درد ختم ہو چکا ہے۔ جب ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا تو اس میں کاغذ کا پرسہ نکلا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کیسر روم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی اتنی شان کہ صرف لکھ کر ٹوپی میں رکھنے سے میری بیماری چلی گئی، میرے سر کی درد چلی گئی، میں تو علاج کروا کر تھک چکا تھا۔ یہ باتیں ہیں یقین کامل کی، یہ باتیں ہیں اللہ پر مکمل اور کامل ایمان رکھنے کی۔ اس لیے آج دوسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور آپ جہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، بستر پاک صاف ہونا چاہیے، جائے نماز پاک صاف ہونا چاہیے، آپ خود بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے طاؤس پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں جس نے شیطان سے اپنی حفاظت فرما لی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر ذی الحج کا چاند یہ قبولیت کی کڑی میں شیطان نے حملہ کر دیا تو آپ کے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا سا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہو سکے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، کم از کم 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ حج کے مہینے کی یہ خاص قبولیت کی گھڑی میں شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ صرف اتنے الفاظ پڑھنے سے شیطان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، وظیفے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ پھر اگلے سال حج کا چاند نکلے گا، پھر آپ کو یہ موقع ملے گا، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اب شیطان کے حملے سے بچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف آپ نے بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص عمل لکھنا ہے۔ اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، کتنی بار لکھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں ہیں، گھر میں بیٹھ جائیں، خواتین صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں، دکان پر، دفتر، کاروبار، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، صرف آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یکسوئی میسر ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ جب تک عمل کریں نہ اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لیں، صاف کاغذ کے اوپر عرق گلاب کی سیاہی بنا کر اس کے ساتھ لکھیں۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو آپ سادہ کاغذ کے اوپر اس کو سادہ مارکر کے ساتھ لکھ لیں۔ کوشش کریں کہ گھر میں عرق گلاب ہے تو اس کو انگلی کے ساتھ بھگو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ اگر عرق گلاب موجود نہیں تو سادہ کاغذ کے اوپر سادہ مارکر کے ساتھ لکھ لیں۔ یہ پورے سال میں صرف 1 بار عمل کیا جاتا ہے۔ کالے مارکر کے ساتھ لکھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی بھی چیز سے آپ لکھ لیں۔
لکھنا اس رات میں ہے، لکھنے کے بعد اس کو تھوڑی سی خوشبو لگا دیں، خوشبو لگا کر اس کو جیب میں رکھ لیں۔ مرد حضرات اپنی جیب میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں یا گھر میں رکھ لیں۔ اب دیکھیے، ایک دفعہ عزت بخش حاجی رحمت اللہ راستے پر گزر رہے تھے کہ راستے میں کاغذ گرا ہوا دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے، آخر اس کاغذ کو اٹھایا اور خوشبو خرید کر اس کو لگائی اور محفوظ جگہ میں رکھ لیا۔ اتنے میں غیب سی آواز آئی، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم قیامت تک کے لیے تیرے نام کو خوشبودار کر دیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عزت بخش حاجی رحمت اللہ وقت کے کتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور آج دنیا میں ان کا نام ہے، ان کا چرچا ہے۔ تو اس لیے دوستو، آپ اللہ کے نام کو خوشبودار کریں، اللہ تمہارے ناموں کو خوشبودار کر دے گا۔ بس اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سچی توبہ طلب کریں، انشاءاللہ پھر جو مانگتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بابا فرید کے پاس لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بابا فرید، آپ جو بھی کلام کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، آپ کی ہر بات جیسے کہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو فقط یہ تو نظر آتا ہے کہ بابا فرید جیسے کہتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ بابا فرید نے بھی اللہ کی 40 سال ویسے ہی فرما برداری کی ہے جیسے اس کے رب نے کہا ہے۔ بابا فرید بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کا رب کہتا ہے۔ تو اب جب میں ویسے کرتا ہوں تو پھر میرا رب بھی کرم فرماتا ہے، وہ بھی ویسے فرماتا ہے جیسے میں عرض گزار کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس لیے رب کے ہو جائیں، جب رب کے ہو جاؤ گے تو پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ تو اب بسم اللہ کو لکھ کر کاغذ پر آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کام آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ ساری تفصیلات اس کے خزانے کو اپنے پاس رکھ لیں، لکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ نسلوں کے کام آئے گی۔ یہ وظیفہ لکھ کر رکھ لیں، یہ پورے سال میں صرف ایک بات کیا جاتا ہے۔ یہ لکھی ہوئی بسم اللہ آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ دیتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص شریف، یہ سورت ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص، یہ تیسرا کام اور آخری کام ہے، اس کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے۔ یہ سورہ اخلاص وہ سورہ اخلاص ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو ایک بار پڑھے 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جو 3 بار پڑھے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اور یہ وہ سورت ہے جو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، 4 بڑے فرشتے ہیں، اس کی آیات بھی 4 ہیں۔ اور یہ وہ سورت ہے جو خلفائے راشدین کی پیشانیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پر پہلی آیت ہے، حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر دوسری آیت ہے، تیسری آیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر ہے، اور چوتھی آیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی پیشانی پر ہے۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے 4 خلفاء جتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، 4 فرشتوں کی عبادت جتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کا مقام کتنا ہوگا جو بندہ اس کو پڑھے گا۔ اور اس کو آج آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، ہر بار۔ یہ بھی آپ یہاں پہ بھی بڑی لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے آپ کو جو سورہ فاتحہ شریف بتائی ہے، ویسے ہی اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں جس کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں، اس بندے کا پھر کتنا مقام ہوگا۔ اور فرشتوں کی دعا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور اس کو بھی وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ موقع بڑی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ محض ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میں روزے بھی رکھیں، روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑی نعمات سے نوازتا ہے، تو ضرور جو شخص رکھ سکتا ہے وہ ضرور روزے رکھے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ کوشش کریں یہ ضرور آپ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور روزے رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ لیکن یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے یا چاند کی خبر سن لیں، چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، آپ اسی رات اس عمل کو کر لیں۔ اور آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ترتیب میں نے جو بتائی ہے، سب سے پہلے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک بڑا بہترین عمل ہے، یہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں
عمل کے اندر قربانی کا ذکر ہے، وہ عمل بھی آپ ضرور سنیے گا اور اس کو بھی کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ پر لکھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ پھر عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے ضد کر کے مانگنی ہے، رو کر مانگنا ہے، تڑپ کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، جب تک دل کو سکون نہ مل جائے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے سب عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں جب ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگنا ہے تو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو 11 بار پڑھ کر دعا شروع کرنی ہے۔ یہ وہ کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام، لیکن اللہ نے صرف ایک نام یا فتاحو کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، تو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی حاجت کو پورا کروں گا۔ اس لیے آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد یا فتاحو کو ہاتھ اٹھا کر جس طرح بندہ دعا کرتا ہے 11 بار یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھ کر آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ یا فتاحو کے کمالات۔ اللہ کی قسم ہے، یہ نہ آپ کی قسم ہے نہ میری قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی اگر بسم اللہ لکھنے کی سمجھ نہیں آتی، کس طرح لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کومنٹ سیکشن میں سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، حج کی چاند رات ہے، بقرعید کی چاند رات ہے۔ یہ رات ایک بار آتی ہے، تقدیر اور مقدر کو سنوار جاتی ہے۔ خدا را آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی مجبور بے بس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کی حاجت پوری فرما دی، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔